نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا. بکواس کرتا تھا، میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے. نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہے، اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. اسی کو کہہ رہا ہوں، جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا شروع ہوتا ہے. عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر. عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی، جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوڑو، آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں، آپ نے جو ہے مصیبت یہ ہے مافیاز بنا رکھے ہیں، اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو. ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خدا را آپ ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ، اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو. یہ چیئر ٹیکر ہیں، یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اس ملک میں جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشنز کروانے کی. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشنز کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے واپس آتا ہے اقتدار میں. لیڈر پاکستان کا، یو کے کا، وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا، اور ریاستی پروٹوکل ایک مفرور، ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. اس خون ریزی کو بند کروایا جا سکے. آج کے جو مقدمہ کے حوالے سے محترم عمران خان صاحب کی آج پٹیشن تھی، میں نے کواشمنٹ کے لیے کی ہوئی تھی کہ یہ سائفر کا مقدمہ جو ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. کیونکہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر وہ ڈونلڈ لو کی اس خواہش کو، اس سائفر کو، جو انہوں نے جو ہے ہمارے مجید امبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کی انہوں نے جو ہے نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے اور یہ مذمت کروائی کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، بلکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی، اور بھٹو صاحب نے جو ہے راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے اس وقت بھی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا. ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو، ہم نے ان کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. تو یہ آج میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی کہ آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے تھے، ان کو بھی ایک سازشی طور پر شہید کر دیا گیا تھا. آج بھی تشنا ہے قوم، وہ سننا چاہتی ہے کون سے ان کے قاتل، کون سے عوامل تھے جس وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، جس کی دیانت اور امانت کی یعنی آپ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ ایک نواب جو ہندوستان میں ساری جائیداد اور جاگیر چھوڑ کر آیا تھا، جب مرا ہے تو بنین اس کی پھٹی ہوئی تھی، اور اسے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو آپ پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک ایک بھی شخص جو مہاجر ہو کر آیا ہے اس کو کلیم نہیں مل جاتا میں اپلائی نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایک ڈھیلا نہیں اپلائی کیا، اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی جب وہ مرے ہیں. ایسے میں اگر ہم نے اسی طرح اپنے قائدین کو، بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، اور کیا عمران خان کو بھی ہم پھر وہی جو ہے تابعداری اور غلامی کرتے ہوئے تقلید کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را دیکھیے قوم ہمیشہ آپ سے متمنی ہوتی ہے، اور ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروعات کی ہیں، عدلیہ سے مایوسی بھی ہوئی ہے، لیکن ہر دفعہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے. اب بھٹو کی دفعہ بھی تاریخ نے موقع دیا.
بے نظیر کا بھی تاریخ کا موقع دیا, لیاقت علی کا بھی تاریخ نے موقع دیا, مولوی تمیز الدین کا, لیکن تشنگی ہے خدارا. آئیے اٹھیں آپ, جو ہے آپ قوم آپ سے متمنی ہے کہ آپ قوم کو انصاف دیں, لوگوں کو بنیادی حقوق دیں, آئین پلامرداری کروائیں, کیونکہ اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بن چکی ہے پاکستان. اور پھر سائفر کے مقدمے کی میں نے انہیں ایک ایک شک پڑھ کے سنائی کہ وزیر اعظم کا یہ فرض تھا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے کہ یہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ لو, ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو. تو یہ انہوں نے اپنے کار سرکار کی ادائیگی میں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا جب قوم کو یہ جو ہے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا. تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے, اس میں کون سی تنصیبات جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں؟ 1923 کے ایکٹ کا ایک ایک شک پڑی, اور میں نے بتایا کہ یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923, یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا. کیا آج پاکستان کی حکومت استعمال کرے گی تاکہ پاکستانی 25 کروڑ کو غلام بنایا جا سکے اور بنایا رہے, بدستور رہے؟ تو خدا را یہ جو کلونیل ایرا کے قوانین ہیں ان کے تحت مت پاکستان کے عوام سے آزادی چھینے. اور ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, ہم اسے جو ہے پابا سلاسل پہلے ہٹا بھی دیا تابع داری کرتے ہوئے, پابا سلاسل بھی کیا. اور ایک ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کسی طور پر بھی, نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے. تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے ایٹم بم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں, یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے, نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے, اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا, باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. سو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی, پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے, اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی, اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے, اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے, ہماری جو ہے استدلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لی ہیں, وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے, اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا. آپ نے کہا ریاست عوام ہے, کوئی اور نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اتنے دلائل کے باوجود مقدمہ بنتا نہیں, پھر بھی کون ریاست پہ قابض ہے, بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے. وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا, انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے, آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے, نیول چیف کا لکھا ہے, کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے, کیا ISI کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے, شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں, ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا, عوام کو مقتدر کیا آئین میں. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے, عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے, کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے, کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں, اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے ریاست کی. کوثر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ, انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی, کوئی اور لوگ ہیں. تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں, بتائیے گا کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ PDM کا تسلسل ہے, یہ جب جس میں
अगर फवाद अहमद फवाद होगा, जिसमें आहद चीमा होगा, जिसमें डॉक्टर अस्करी होगा, तो वो फिर तसलसल है और शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कल भी किया था, प्राइम मिनिस्टर को पूछे, और एम्बेसडर पाकिस्तान का यूके का, वो उसको कैसे सी ऑफ करने आया था, और रियासती प्रोटोकॉल एक मफरूर, एक सजा याफ्ता शख्स को दे सकते हैं? उसके साथ हाथ मिलाए तो 7 साल सजा है, 216 तादीरात है पाकिस्तान में, और यहाँ एम्बेसडर जो है उसको सी ऑफ करता है। तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम चौथी दफा वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। ये अवाम जूतियां मारेगी। आप देखें दुत्कार के जो है 18 महीने में इन्होंने किया क्या है, अवाम को इन्होंने जीना हराम कर दिया है अवाम का। नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियां बह जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो लूट मार करके धरती माँ का जो कुछ बचा है वो भी ले जाएगा, अगर नवाज शरीफ को दोबारा आपने इक़्तिदार दिया तो। अवाम को रिलीफ किया, 40 में पेट्रोल लीटर कम किया, आप इसको भी नवाज शरीफ भाई नवाज शरीफ का इससे क्या ताल्लुक है? वो दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पर रेट जो है तेल का वो फिक्स होता है, अगर बैनुल अक़वामी तौर पर रेट गिर गया है तो ये इन्होंने कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान पर? तो इसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ को घुसेड़ के बीच में ले आए। ये तो हिसाबदार ने भी कहा था, मेरा नाम ही सुना है आने का तो डॉलर गिर गया है। साहब ने कहा था 45 में लीटर पेट्रोल कर, वो बयान कहाँ पे है आजकल? वो भी बकवास करता था। मैंने कब कहा है वो सही बात करता था? वो सारे ही आगे लूटते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, बकवास करते हैं सारे, और अवाम जूतियां मारेगी। अब देखें इलेक्शन में ये जाएं तो सही वोट मांगने जरा अवाम के पास। मैं तो सभी को कह रहा हूं, जाएं अवाम के पास, ये जाएं और न्यूट्रल्स को और किसी मुख्तदर हल्के को साथ ना ले जाएं, फिर देखें इनके साथ क्या शुरू होता है। अभी आपने कहा कि सारे लूटने के लिए आते हैं, तो कौन ठीक करेगा, कौन अवाम की बात करेगा, कौन अवाम का सोचेगा? अवाम को वोट देने दो, अवाम को मिल्कियत दो उनके मामलात पर। अवाम जब सही माने में अवाम की जमहूर की आवाज आएगी, जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, आप देखेंगे कि मुल्क ठीक हो जाएगा। ये छोड़ो, आपने लुटेरों का टोला बना रखे हैं, आपने जो है मुसीबत ये है माफियाज बना रखे हैं, और वो माफियाज नचोड़ रहे हैं आपको। अभी तक पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आ रहा है। खुदारा आप वोट दें तो इन लुटेरों को मत दें वोट, और आप अपना वोट का इस्तेमाल करें उस शख्स को दें जो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में रखता हो, जो अवाम का खिदमत करना चाहे। वो यार केयर टेकर, ये चेयर टेकर हैं, ये केयर टेकर का काम ही नहीं है जो तकर्रियां कर रहे हैं। ये जो इन्होंने इस मुल्क में जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी हुई है, इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शंस करवाने की, इसलिए कि इन्हें पता है आज इलेक्शंस करवाएं 2/3 से इमरान खान जो है वापस आता है इक़्तिदार में, ये उससे खाइफ हैं, इसलिए ये जो है इलेक्शंस भी नहीं करवाएंगे ये। आप